بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فراست سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ و بارک وسلم۔ ناظرین، پچھلے کچھ دنوں سے خبریں زیر گردش ہیں کہ تحریک انصاف کی اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کی باتیں چل رہی ہیں، ڈیل ہو رہی ہے۔ یہ نہ صرف حکومتی ممبران اسمبلی یا حکومتی ممبران کہہ رہے ہیں، بلکہ جو تحریک انصاف سے جن کا تعلق ہے وہ بھی اب سر عام یہ باتیں کر رہے ہیں۔ ناظرین، بیرسٹر سیف ہیں، انہوں نے کل کہا جی کہ اسٹیبلشمنٹ سے ہماری بات چیت چل رہی ہے اور ملک کی بہتری کے لیے ہم یہ سوچ کر اپنا جو ہے وہ ایک مذاکرات ہماری بات چیت جو ہے ان سے چل رہی ہے۔ اور کچھ دن پہلے رؤوف حسن جو تحریک انصاف کے رہنما ہیں، انہوں نے مہر بخاری صاحبہ کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے ہماری بات چیت ہو رہی ہے اور اب بات چیت پہلے سے زیادہ مضبوط انداز میں ہو رہی ہے اور ہماری ڈے ٹو ڈے انٹریکشن بڑھ رہی ہے۔ یہ رؤوف حسن صاحب کا کہنا ہے۔ اچھا، اب رانا ثناءاللہ بھی کہہ چکے ہیں نون لیگ سے، اور پیپلز پارٹی سے فیصل کریم کنڈی بھی کہہ چکے ہیں اور کہ ڈیل کی باتیں چل رہی ہیں۔ پھر نواز شریف صاحب بھی باہر جا چکے ہیں بیرون ملک، تو کچھ نہ کچھ تو کہیں پک رہا ہے۔ اب اس کی حقیقت کیا ہے؟ اچھا ناظرین، ایک حد تک تو دیکھ لیتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی اب جب سے انہیں وہ ملاقاتوں کی اجازت ملی ہے، ایک تو جو بھی ملاقات کر کے آ رہا ہے ان کا تحریک انصاف کے رہنماؤں میں سے عمران خان سے، وہ باہر آ کر کچھ کلیئر بیان نہیں دے رہے کہ عمران خان نے جو ڈی چوک احتجاج والا معاملہ تھا، علی امین گنڈا پور کی جو مبینہ طور پر انہیں اغوا کیا گیا تھا، وہ اس پر انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ تیسرا سب سے بڑھ کر ناظرین کے جو رپورٹرز کور کرنے جا رہے ہیں اڈیالہ جیل میں، جو ان کی سماعتیں ہو رہی ہیں 190 ملین پاؤنڈ کیس کے اندر اور اس کے بعد توشہ خانہ 2 کے اندر، لیکن عمران خان سے رپورٹرز کی ملاقات ہو نہیں رہی، جس کی وجہ سے رپورٹر کوئی سوال جواب نہیں کر پا رہے۔ اب ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان، کیونکہ یہ تو کسی صورت بھی نہیں ہے کہ عمران خان جو اسٹیبلشمنٹ سے وہ معافی مانگ لے، کیونکہ 9 مئی کے اوپر عمران خان بہت دفعہ کہہ چکے ہیں کہ میں کسی صورت بھی معافی نہیں مانگوں گا، بلکہ معافی تو ان کو مانگنی چاہیے مجھ سے، کہ جو انہوں نے ظلم و ستم کیا اور 9 مئی کا انہوں نے سارا فلیگ آپریشن کیا اور اس کے بعد پھر ہمارے کارکنان کو گرفتار کیا، چار دیواری کا تقدس پامال کیا، ان کو معافی مانگنی چاہیے، میں کسی صورت معافی نہیں مانگوں گا۔ اب اسٹیبلشمنٹ نے بھی اپنے تمام حربے استعمال کر لیے، تحریک انصاف سے سیاسی جماعت کا جو نشان تھا، بلے کا نشان، وہ واپس لے لیا۔ اس کے بعد انہوں نے 9 مئی کا واقعہ جو ہے وہ کروایا، فلیگ آپریشن، اور اس کے بعد پھر وہاں اس کو بہانہ بنا کر آپ نے چار دیواری کا تقدس پامال کر دیا، کارکنان کو گرفتار کیا، پھر آپ نے معافیاں منگوائیں، پریس کانفرنسز بھی کروا لیں، لوگوں کو اٹھا لیا، ان کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اٹھا لیا، ان کی فیملیز کو اٹھا لیا، ان کے بچوں کو اغوا کر لیا، ان کے بچوں کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ پھر اس کے بعد آپ نے مخصوص نشستوں کا کیس والا معاملہ، اس کے اندر آپ نے سیٹیں نہ دے کے بلے کا نشان لیا، تو اس کے باوجود بھی تحریک انصاف اکثریت میں عوام نے اسے ووٹ دیا اور اکثریتی جماعت بنی قومی اسمبلی کے اندر۔ لیکن پھر آپ نے مخصوص نشستوں والا معاملہ ہوا، وہ آپ نے سیٹیں نہیں دی، پھر اس کا فیصلہ ہوا، اس پر عمل درآمد نہیں ہونے دیا، اور پھر آپ لوگ مجبور ہو گئے کہ اب عمران خان تو نہ ہم سے ڈیل کر رہا ہے اور نہ ہی ہمارے کہنے کے مطابق وہ بیرون ملک جا رہا ہے کہ 3 سال کے لیے خاموشی اختیار کر لیں اور پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ تو جب عمران خان کے ساتھ تمام معاملات کر کے، تمام ہوچے ہتھ کنڈے استعمال کر کے جب کچھ حاصل وصول نہیں ہوا، تو پھر ظاہری بات ہے کہ آپ کو اس کے گوڈے گٹنے پکڑنے پڑ گئے۔ تو اب یہ ہو سکتا ہے کہ بھائی طاقتور حلقوں کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہو کہ ٹھیک ہے، آپ کے میرٹ پر فیصلے ہو رہے ہیں، آپ کو جیسے جیسے رہائی ملتی ہے ہم رہا کرتے جائیں گے آپ کے لوگوں کو، اور آپ خاموش رہیں بس کچھ عرصہ تک کہ میڈیا کے اوپر جو ہے وہ اس طریقے سے خبریں نہ چلیں۔ اب کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو پک رہا ہے، کیونکہ عمران خان خاموش بیٹھے، ان کی ملاقاتیں نہیں ہو رہی، جو رہنما ان کے مل کر آ رہے ہیں وہ بھی کوئی سٹیٹمنٹ اوپنلی جو ہے وہ اظہار اس کا نہیں کر رہے کہ عمران خان اندر کیا کر رہے ہیں۔ صرف یہ بتایا گیا کہ عمران خان کے ساتھ یہ ٹارچر کیا گیا مینٹلی طور پر، ان کی بجلی بند کی گئی، انہیں اخبارات وغیرہ نہیں دیے جا رہے، ایٹسٹرا ایٹسٹرا۔ اب ناظرین، ایک خبر یہ ہو گئی، اور دوسری اب نواز شریف صاحب باہر گئے ہوئے ہیں، انہوں نے اب رونا دھونا شروع کر دیا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ میرے اندر غم چھپے ہوئے ہیں اور بس ابھی مجھے نہ چھیڑیں، اور کتنا کچھ جو ہے وہ برداشت کیا ہوا ہے میں نے۔ تو نواز شریف صاحب، آپ کو تو وزیر اعظم کا لالچ دے کر، وزیر اعظم بنانے کا لالچ دے کر آپ کو تو پاکستان کے اندر لینڈ کرایا گیا،
اور اس کے بعد پھر آپ کو جو ہے وہ ایک شفاف ماحول دیا گیا. آپ کے لیے تو گراؤنڈ جو ہے وہ سارا خالی کر دیا گیا کہ اپنا گھوڑے جو ہیں وہ دوڑا لیں. اب آپ کے مقابلے میں تو کوئی بھی نہیں تھا, لیکن پھر بھی عوام نے آپ کو, آپ کی جو پارٹی ہے اس کو مسترد کر دیا بڑے برے طریقے کے ساتھ. آپ 3 دفعہ کے وزیر اعظم ہیں, کم از کم آپ کو یہ تو کہنا چاہیے کہ پاکستان کے اندر جمہوریت جو ہے وہ ڈیریل ہو رہی ہے. پاکستان کے اندر چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہو رہا ہے, بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں. میں یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا. آپ کو تو کم از کم یہ کہنا چاہیے, لیکن آپ کو دکھ کی چیز ہے, آپ کو دکھ صرف یہ ہے کہ مجھے وزیر اعظم نہیں بنایا, میرے بھائی شہباز شریف کو وزیر اعظم بنا دیا. اور اب نواز شریف جو ہیں وہ ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, باہر چلے گئے. یہ ان قریب اب پھر اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ بنانے کی کوشش کریں گے. ابھی فی الوقت خاموش کیوں ہیں؟ کیونکہ ان کی بیٹی مریم نواز پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں, اور اگر نواز شریف نے کوئی تھوڑی سی شرارت کی, ٹھیک ہے, یا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کچھ بیان بازی کرنا شروع کی, تو پھر ظاہری بات ہے کہ ان کی بیٹی کی جو سیٹ ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گی. تو یہ سارے معاملات ابھی بھانپ رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب, اور جیسے ہی کچھ ہوگا تو پھر یہ ان قریب اپنا جو ہے نا وہ رونے جو ہے نا وہ عوام کے سامنے رکھیں گے کہ جی میرے یہ دکھڑے ہیں, میرے ساتھ یہ ظلم زیادتی جو ہے وہ کی گئی ہے. اچھا ناظرین, اب اسی خبر کے ساتھ ایک تیسری خبر ہے کہ انصار عباسی صاحب کی آج کی سٹوری ہے کہ اسٹیبلشمنٹ مطلب فوج جو ہے وہ غیر سیاسی ہو گئی ہے. تو جب یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے یا اس طریقے کی خبریں چلائی جاتی ہے نا, تو ہنسی آ جاتی ہے کہ پاکستان کی فوج ہو اور وہ غیر سیاسی ہو جائے, یہ کیسے ممکن ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اچھا چلے مان لیا جی انصار عباسی صاحب نے سٹوری دی, ان کے ذرائع نے انہیں بتایا کہ جی ہمارا پیپلز پارٹی, نون لیگ, پی ٹی آئی, کسی بھی سیاسی جماعت سے باشمول پی ٹی آئی, تحریک انصاف, ہمارا کسی سیاسی پارٹی سے کوئی واسطہ نہیں ہے, اور جو حکومت کے اندر پارٹی ہیں ان کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق ہے, اس سے ہٹ کر بالکل نہیں ہے. مان لیا جی. یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو یا فوج کو اپنے ذرائع سے یہ خبر چلوانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ناظرین ضرورت پھر اس لیے پیش آئی, اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں دال میں کالا ہے یا پوری کی پوری دال کالی ہے, تو آپ اس طریقے سے اپنے سورسز سے خبریں چلوا رہے ہیں. اب اگر مان لیا جی 1 منٹ کے لیے کہ انصار عباسی صاحب نے جو سٹوری دی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے, تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فیصل واڈا آپ کے ترجمان نہیں ہیں, وہ جو میڈیا کے اوپر آ کر کہہ رہے ہیں کہ جی اب بشرا بی بی رہا ہو جائیں گی, اب عمران خان سے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا, اب 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ پاس ہو جائے گی, 21 سے پہلے پاس ہو جائے گی, پھر اس کے بعد ووٹ بھی سارے دیں گے. ایک دوسرا, کیا آئینی ترمیم کے لیے محسن نقوی صاحب پیش نہیں تھے؟ تو وہ کس کے ہیں سب کو پتہ ہے. فیصل واڈا کس کے ترجمان ہیں؟ وہ تو فوج کے ترجمان ہیں. تمام میڈیا, مین اسٹریم میڈیا کے اوپر بیٹھ کے وہ کھلے عام وہ بیانات دے رہے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کہ عمران خان کے ساتھ اب فیض حمید کے ساتھ یہ ہو جائے گا, اب مراد سعید گرفتار ہو جائے گا تو پھر فیض حمید جو ہے وہ بھی پھانسی کے پھندے پہ لٹکے گا, مراد سعید بھی ہوگا اور عمران خان بھی ہوگا. تو یہ ساری باتیں کون دے رہا ہے؟ اگر آپ سیاست کے اندر انوالو نہیں ہیں تو پھر جو آپ سے جو اس کو ساتھ ملا کے آپ کی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں, تو پھر آپ ان کے خلاف کیوں نہیں ایکشن لے رہے کہ بھائی آپ کون ہیں, کیوں اس طریقے کے ہمارے جو ہیں وہ ہمارے نام کے ساتھ ملا کر آپ بیانات دے رہے ہیں. پھر اس کے بعد آئینی ترمیم کے لیے جو 63A کا فیصلہ ہے, وہ تو سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کی تو اتنی اوقات ہی نہیں ہے کہ وہ کچھ کروا سکیں, تو بغیر آپ کی انوالومنٹ کے تو قاضی صاحب بھی فیصلہ نہیں دے سکتے تھے. پھر اس کے بعد بلوچستان سے 2 لوگ, اختر مینگل گروپ کے 2 لوگ اٹھائے گئے سینیٹر, اور پھر ان کو جس طریقے سے انہیں بیک ڈور سے انہیں لایا گیا اور سیکیورٹی جو ہے ان کے ساتھ تھی اور ان کو لے کر ووٹ دلوائے گئے. پھر ان کی پریس کانفرنس کے بعد پھر آپ نے دوبارہ جوابی پریس کانفرنس کرائی, تو اختر مینگل کیا چیز ہے کہ وہ پریس کانفرنس زبردستی کروائے گا کہ جی میرے سے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف پریس کانفرنس کرو. تو پھر جوابی پریس کانفرنس پھر آپ لوگوں نے کروائی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم سیاست کے اندر انوالو نہیں ہیں. پھر اس کے بعد آپ نے ووٹ بھی دلوا دیے, 63A کا فیصلہ بھی کروا لیا, 26ویں آئینی ترمیم بھی پاس کروا لی. مولانا فضل الرحمان صاحب بالکل کہتے رہے کہ ہمارے بندے اٹھا لیے گئے. تو سیاسی جماعتوں کی تو اتنی اوقات ہی نہیں ہے, چاہے وہ تحریک انصاف ہو, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو, چاہے وہ نون لیگ ہو, کسی کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ اس طریقے سے بندے اٹھوا لیں اور پھر ووٹ دلوا لیں, قاضی سے 63A کا فیصلہ کروا لیں اور اس کے بعد پھر آئینی ترمیم پاس کروا لیں, مخصوص نشستوں کے فیصلے پر عمل درآمد نہ ہونے دیں. یہ سیاسی جماعتوں کی جو ہے کسی قسم کی کوئی وقت نہیں ہے, وہ بیچارے تو خود کانے ہوئے پڑے ہیں سب کے, تو وہ کیسے جو ہیں وہ اس طریقے کے فیصلے کروا لیں گے؟
تو آپ پھر کہہ رہے ہیں کہ ہم سیاست کے اندر انوالو بھی نہیں ہیں، اور جو فوج کے اوپر جو ہے وہ حملہ کرنے والے ہیں ان کے ساتھ تو کوئی بات چیت ہو بھی نہیں سکتی۔ تو ناظرین، کسی قسم کی جو ہے ان کی سیاست سے ان کا رابطہ ختم نہیں ہوا، سیاست کے اندر ان کی انوالومنٹ ختم نہیں ہوئی، اور دوسری طرف عمران خان سے ان کی منتیں سماجتیں جاری ہیں، اور عمران خان جو ہے وہ خود ڈیل نہیں کر رہے، بلکہ ان کی ضرورت بن گئی ہے کہ ڈیل کرنا ہے عمران خان سے۔ نجم سیٹھی صاحب ہیں سینئر تجزیہ کار، انہوں نے کہا جی کہ عمران خان کبھی معافی نہیں مانگے گا، البتہ اس کو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے یار، جو ہو گیا نا معاملات، اب وہ آپ بیٹھیں اور آہستہ آہستہ ہم جو بندے آپ کے میرٹ پر ہو رہے ہیں ریلیز، ان کو ریلیز کرتے جائیں گے۔ سیٹھی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ڈیل کا حصہ ہے کہ بشرا بی بی رہا ہوئی، پھر علیمہ رہا ہوئی، عظمیٰ رہا ہوئی، اس کے بعد پھر جو 82 بندے پرسوں رہا ہوئے اٹک جیل سے، اور اس کے بعد 75 بندے کل تحریک انصاف کے جو ڈی چوک کے احتجاج کے دوران گرفتار کیے گئے تھے ان کو رہا کیا گیا، سب ڈیل کا حصہ ہے۔ تو ناظرین، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ڈیل کا حصہ نہیں ہے۔ جو ڈی چوک احتجاج میں گرفتار کیے گئے تھے ان کے خلاف کسی قسم کا کوئی ثبوت نہیں ملا، اور یہی وجہ بنی کہ پھر اس کے بعد انہیں مکمل طور پر کیس سے جو ہے وہ بری کر دیا گیا باعزت۔ اور عظمیٰ اور علیمہ خان کے بارے میں بھی کوئی ایسا کیس نہیں تھا، ان کے خلاف بھی ایسا کیس نہیں تھا، ڈی چوک پر احتجاج کے لیے پہنچی تو انہیں گرفتار کیا گیا اور 22 دن بلا وجہ انہیں رکھا گیا۔ بشرا بی بی جو ہیں وہ رہا ہوئی، ان پہ بھی کسی قسم کا کوئی کیس نہیں تھا، ثابت نہیں کر پا رہے تھے، توشہ خانہ 2 تھا، عدت نکاح کیس کے اندر وہ بری تھیں اور بلا وجہ وہ گرفتار تھیں۔ تو اب ڈیل کرنا عمران خان کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کی ضرورت ہے، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ کیونکہ ملک کے اندر سٹیبلٹی تو آ ہی نہیں رہی، اس تمام جو ہیں وہ ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہوئے فارم 47 کی حکومت کو اجازت دی گئی کہ وہ حکومت بنا لیں، ان کو جتوایا گیا فارم 47 پر، اور پھر حکومت ان کے ہاتھ میں دے دی گئی، پھر بھی کسی قسم کی سٹیبلٹی جو ہے وہ ملک کے اندر نہیں آئی، چاہے وہ سیاسی ہو چاہے وہ معاشی ہو۔ وہ اسٹیبلشمنٹ کو سب کچھ پتا ہے کہ اب ان کے ہاتھ میں کچھ گیم نہیں ہے، اب ہمیں ملک کو جو ہے عمران خان کو باہر لانا ہوگا تاکہ ملک جو ہے وہ اسٹیبلٹی کی طرف جائے۔ اب ناظرین، انصار عباسی صاحب، حیرت کی بات ہے کہ وہ یہ سوال نہیں کرتے ان سے، اپنے ذرائع سے جب انہیں خبر ملی تو وہ کم از کم پوچھتے تو صحیح کہ سر اگر آپ سیاست کے اندر انوالو نہیں ہیں تو پھر جسٹس گل حسن اورنگزیب ایک دن تو جج جو ہیں ابوالحسنات ذوالقرنین ان کو کھری کھری سنا دیتے ہیں کھلی عدالت کے اندر، اور ان کے حوالے سے کہتے ہیں کہ یہ شخص ایک ایجنڈے کے تحت کام کر رہا ہے، اس کو یہاں نہیں ہونا چاہیے۔ اگلے دن وہی جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب معذرت کر لیتے ہیں، یو ٹرن لے لیتے ہیں اپنے بیانات سے۔ کیا وجہ؟ اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی فون گیا ہے نا، اور سیاست دانوں کی تو اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ فون کر کے دھمکی لگائیں کسی جج کو۔ تو جسٹس گل حسن اورنگزیب، ظاہری بات ہے کہ اگر عامر فاروق، چیف جسٹس جو عامر فاروق ہیں، وہ اگر سپریم کورٹ پہنچتے ہیں تو پھر جسٹس گل حسن اورنگزیب کا نمبر آتا ہے، جبکہ بنانا تو جو حق ہے وہ تو ہے جسٹس محسن اختر کیانی کا، لیکن اس کو بھی جو ہے وہ نئی چیف جسٹس بنایا جائے گا کیونکہ ادارے ان کو پسند نہیں کرتے۔ تو جسٹس گل حسن اورنگزیب ظاہری بات ہے کہ کچھ نہ کچھ دیکھتے ہوئے کہ یار بھانپتے ہوئے کہ میرا شاید نمبر لگ جائے، اور اگر آپ نے انہیں بنا بھی دیا نا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، تو وہ دوسرے یحییٰ آفریدی ثابت ہوں گے۔ ابھی یحییٰ آفریدی کچھ فیصلے ہوئے ہیں تو حکومت پریشان ہوگی اور طاقتور حلقے بھی پریشان ہو گئے ہیں۔ اور ناظرین، یہاں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ رات کو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے قاضی فائز عیسیٰ کا ایک اور فیصلہ جو ہے وہ ردی کی ٹوکری میں اٹھا کر ایسے پھینک دیے۔ جسٹس منصور علی شاہ کے جو ریسرچر تھے ان کو واپس بھیج دیا گیا تھا 28 جولائی کو، اور پھر چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے کل ان کو دوبارہ سپریم کورٹ بلا لیے۔ کمیٹی میں شامل کیا گیا منیب اختر کو، قاضی فائز کا وہ فیصلہ ردی کی ٹوکری میں گیا۔ فل کورٹ اجلاس بلا لیا، جسٹس منصور علی شاہ کو اس کا کمیٹی کا سربراہ بنا دیا، اے ڈی آر کا۔ اس کے بعد یہ تیسرا فیصلہ یہ ان کا ہو گیا کہ جسٹس منصور علی شاہ کے ریسرچر کو قاضی فائز عیسیٰ نے بھیج دیا تھا واپس، ڈیپوٹیشن پر گئے ہوئے تھے لاہور سے سپریم کورٹ، تو اب دوبارہ پھر ان کا جو ہے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے 3 سال کے لیے وہاں نومینیٹ کر دیا۔ تو یہ قاضی صاحب کے فیصلوں کی اوقات ہے۔